الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات ولا في الصفات ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى في مقام آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى في مقام آخر فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، زلزلے، سیلاب کیوں آتے ہیں؟ ان کے اسباب اور اس کا کیا سبب ہے؟ خالق کائنات نے خود بیان فرما دیا۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکیوں میں، سمندروں میں فساد ہے، سمندروں میں سیلاب آئے، خشکی میں زلزلے، بیماریاں، آپس کے اختلافات، اور یہ پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تو فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ سب کچھ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو جیسے ہم برے اعمال کرتے ہیں ان کا نتیجہ ہے کہ سمندروں میں، خشکی میں فسادات ہیں۔ اور کیوں اللہ فرماتے ہیں یہ مصیبتیں کیوں دیتے ہیں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، ایک تو یہ اس کا اللہ اس لیے فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے عملوں کی کچھ سزا دے دیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ شاید کہ لوگ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ تو مصائب، پریشانیاں سمندروں میں اور خشکیوں میں جتنے آتے ہیں اپنی بدعملیوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ فتنہ اور آزمائش کے لیے یہ کرتے ہیں، یہ تعزیانہ ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اور اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اسی طرح دوسرے کا فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت سے جرموں کو معاف فرما دیتے ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں، لیکن جب گناہ حد سے بڑھ جاتا ہے، اعمالیاں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ مصیبتیں اور پریشانیاں دیتے ہیں تاکہ انسان اپنے برے اعمالوں سے باز آ جائیں۔ اب یہ برے آج کل کرونا وائرس کی مسئلہ ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے،
اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان عاجز اور کمزور ہے۔ وہ انسان جو ایٹمی طاقت کہلاتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، میڈیکل اور سائنس میں ہمارا بڑا مقام ہے، ہمیں بڑی تحقیق ہے، ریسرچ ہے، لیکن آج پوری انسانیت اس وبا کے سامنے بے بس ہے۔ تو یہ گویا کہ جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی شاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے واحد قہار کی شاہی ہے۔ آج گویا اللہ نے بتلا دیا کہاں ہے وہ سائنسدان، کہاں ہے وہ ڈاکٹر، کہاں منصوبے بنا لیں، میری ہی طاقت ہے، تمہاری سب تدبیریں ناکام ہو گئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے اللہ کے محتاج ہو، تم بے بس ہو، تم کمزور ہو۔ واللہ الغنی، اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اور الحمید، وہ قابل تعریف ہے۔ تو انسان کو اپنی بے بسی کا اقرار کر کے اللہ کے دربار کی طرف رجوع کرے گا تو یہ پریشانی دور ہوں گی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اور ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے سودی نظام۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی حرمت کو بتایا، پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی نظام کو ختم نہیں کرتے تو اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو آج سودی نظام اسلامی ممالک ہوں، غیر اسلامی ممالک ہوں، ہمارے آپس میں جو کاروبار ہیں، سارا کاروبار اور ہمارے جتنا نظام چلا رہے ہیں آپس میں ہو یا حکومتی سطح، سب جو سودی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم میں فرما دیا ہے اگر تم باز نہ آؤ گے تو اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، تمہاری معیشت بھی کبھی صحیح نہیں ہو سکتی اور تمہارا نظام بھی کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، یہ سارے نظام فیل ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک تو ہمیں چاہیے جتنی بھی حکومتیں ہیں، خصوصاً اسلامی ممالک، خصوصاً پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کو سودی نظام کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ نام ہے ریاست مدینہ کا اور نظام ہے اس کے خلاف۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا نظام آپس کا بھی اور حکومتی بھی وہ سودی نظام سے پاک ہونا چاہیے، تب جا کر اللہ رسول کی ناراضگی ختم ہوگی اور پریشانی ختم ہوگی۔ دوسرا فحاشی اور عیاشی اور بے حیائی، اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جب بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے گی تو پھر فرمایا تم پر ایسی وبائیں اور ایسی بیماریاں آئیں گی تمہارے باپ دادا نے سنی بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ آج کل بے حیائی کا، فحاشی کا دور اور بے حیائی کا دور کھلم کھلا ہو رہا ہے۔ تو پھر ایسی وبا آئی ہے اب، یہ اس سے پہلے یہ کوئی نہیں آئی۔ تو یہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایٹم بم بنا لو، کچھ ہم چھوٹا سا ایک جرثومہ کرونا وائرس کا چھوٹا سا کیڑا وہ بھیج دیا ہے اور اسی کے ذریعے تمہارے سارے نظام فیل ہو گئے۔ تو معلوم ہے انسانیت اللہ کی تقدیر کے سامنے بے بس ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے، پہلا تو درجہ یہ ہے یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں سے استغفار ہو، جیسے کہ نوح علیہ السلام کا فرمان ذکر کیا اللہ نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغفار کرو، اور جب استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں بخش دیں گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور آسمان سے رحمت کی بارشیں ہوں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مالوں میں اضافہ ہوگا، تمہاری اولادوں میں اضافہ ہوگا۔ تو معلوم ہے استغفار سے اور گناہوں سے معافی سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے۔ اس لیے ایک تو استغفار ضروری ہے اور اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے۔ تو ان حالات میں یہ کہنا کہ ہم جنگ کریں گے اس بیماری سے، یہ لفظ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ نمرود کے جو سرکش تھا، ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کر دیا، اس کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، نہ یہ کہ جنگ کرنی چاہیے۔ ایسے وقت میں انسان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے، جیسے ایک حدیث پاک میں ہے
ان الصدقات لا تطفئ غضب الرب، صدقہ اور خیرات جو ہے اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے۔ آج ہم پر بلکہ پورے عالم انسانیت پر اللہ ناراض ہیں، تو اس کے ناراضگی کے ازالے کی صورت یہی ہے کہ صدقہ خیرات کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع ہو، کیونکہ بیماری دینے والا اور پریشانی بھیجنے والا، مصیبتیں دینے والا سب اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ موت حیات اللہ کے قبضے میں ہے۔ ایک ایک دن میں سینکڑوں اموات ہو رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، تو بتا دیا کہ تمہاری ساری تدبیر ناکام ہو جائیں گے، میں سب پر قادر ہوں۔ اسی لیے مشہور مثل ہے، تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ۔ انسان تدبیریں کرتا، اللہ تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے۔ تو موت حیات کا اللہ مالک، یہ یقین کر کے ایمان لا کر کہ موت حیات کا مالک وہ ہے، پریشانی دینے والا اور خوشی دینے والا وہی ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، اور اپنے بے بسی اور عزت کا اقرار کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے اور صدقہ خیرات کرے، اور پھر مسنون دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ ہے، آسان بات ہے کہ آخری پارے میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ لیے جائے صبح اور شام۔ بہتر یہ کہ ہر نماز کے بعد یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، جادو کا اور مخلوق کے سارے شروں سے حفاظت کا ذریعہ۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھ لے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ دنیا آسمان اور زمین میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہو السمیع العلیم، وہی اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعائیں سننے والا ہے اور دلوں کے بھیتوں کو جاننے والا ہے۔ جب اس دعا کو اس عقیدے کے ساتھ اللہ کے نام کی پناہ لے کر پڑھے گا 3 دفعہ، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے صبح و شام اگر پڑھے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارے مضرات سے، سارے مہلکات سے، ساری بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ ایک تو یہ سورہ اخلاص ان کی 3 دفعہ، اور دوسرا یہ بسم اللہ الذی لا یضر، اور تیسرا ایک اور دعا ہے، اللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ کے تام اور مکمل کلمات کے ذریعے ہر مخلوق کے ہر شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ مخلوق کے سارے شرور سے محفوظ فرمائے گا۔ اس کا بھی اہتمام ہو، اور اس میں اور توبہ استغفار سارے، جیسے قرآن پاک میں ہے بیان ہوا کہ سارا کچھ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت پہنچے اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ انسان کو گناہوں سے معافی اور استغفار کرنا چاہیے، اور نیکی اور عبادات کی طرف زیادہ ہونے چاہیے، اور صدقہ اور خیرات کرنی چاہیے احتیاطات کے ساتھ۔ اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، سب مسلمانوں کو، یہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی پر یقین نصیب فرمائے، اور ہمارے گناہوں کی معافی فرما کر اس بیماری اور تمام مسائل سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔